ویلکم ان لائٹ آف اسلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے، یہودیوں کے مسلمانوں پر حملوں کی حقیقت، وہ پلاننگ جس کی گرفت میں پوری امت مسلمہ آ چکی ہے، یا اہل عرب اور مصر کی خاموشی کی اصل وجہ کیا ہے، گریٹر اسرائیل کیا ہے۔ اگر ہم آج کے حالات پر غور کریں تو اس وقت عالمی حالات یا اس وقت دنیا میں مذہب سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ یہود و نصارہ کے درمیان ایک مذہبی چپکلش بھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اس مذہبی چپکلش میں سب سے زیادہ فعال یہودی ہیں، جو اپنی کئی صدیوں کی جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں۔ لیکن سب عیسائی ایک جیسے نہیں۔ رومن کیتھولک نے بھی اگرچہ ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم پھر سے اٹھا رہا ہے اور فرانسیسی حکومت بڑی تشویش میں ہے۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت ہے کہ انہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ عیسائیوں کا پوپ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دے جانے کا الزام سے بری کر چکا ہے۔ اب ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ We are the chosen people of the Lord۔ پورے انسان صرف ہم ہیں۔ باقی انسانوں کو وہ گوئمز اینڈ جینیٹکس کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، اور یہ حیوانوں کا استحصال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو ٹانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ بکری، گائے، بیل، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ان گوئمز اینڈ جینیٹکس کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان سے خدمت لیں، اور جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں۔ یہ ان کے تالمود میں ہے، جو ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ جینیٹک کو دھوکہ دینا، ان کو لوٹ لینا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، ان کا استحصال کرنا یہودیوں کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بائی الفاظ کیا گیا ہے۔ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین غیر یہودیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ امیین یعنی جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اس وقت، جینیٹک ہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ کتاب تو ہمارے پاس ہے، یعنی تورات، کیونکہ وہ قرآن اور انجیل کو تو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں ہے، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ لہٰذا وہ دنیا پر ایسا غلبہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو حیوانیت کی سطح پر لے جائیں۔ چنانچہ ان کا بینکنگ سسٹم کے ذریعے جو معاشی پروگرام ہے، یعنی ورلڈ بینک، IMF، ٹیپس کا وغیرہ کا معاہدہ، اس سے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں تبدیل ہو جائے۔ وہ بس کام کریں اور جو کچھ ان کو حاصل ہو بینک کے سود کی شکل میں ہم کھینچ لیں۔ ہمیں پوری دنیا پر حکومت نہیں کرنی۔ اگر ہم دنیا میں براہ راست حکومت کریں گے تو دنیا میں بغاوت ہوگی۔ محکوم ہمارے خلاف بغاوت کریں گے تو انہیں ہم قتل بھی کر دیں گے، وہ بھی ہمیں قتل کریں گے۔ آج یہودی فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطینی بھی خود کش حملے کر کے کبھی 20 کبھی 15 یہودی مار دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کرنے کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس لینا، ریونیو اکٹھا کرنا، اور بس وہ ٹیکس اور ریونیو ہم اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت لے لیں گے۔ ساری دنیا کا کاروبار بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنوں کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی گلی گلی سوڈا واٹر، جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں کہ ایئرٹڈ واٹر،
बनाने की मशीनें लगी होती थी। किसी के पास थोड़ा पैसा होता था तो वो सोडा वाटर की बोतलें बनाकर बेचा करता था, जबकि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। आप 7 अप, पेप्सी और कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, खुद तैयार नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि गरीब आदमी झोपड़ी के अंदर ढाबा खोलकर बैठा हुआ है, एक चूल्हा जलाकर उसके ऊपर कुछ पका कर बैठा हुआ है। अब वो सब कुछ खत्म हो रहा है। अब 5 स्टार होटल, अब तो दुबई में 7 स्टार होटल बन गया है, जहां कई हजार डॉलर एक रात का किराया। अब तो पूरी दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल का तसल्लुत है। ये तो यहूदियों का एक प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया का मुआशी इस्तेसाल करना है। और इसमें असूल ये है कि जैसे आप घोड़े को तांगे में जोतकर शाम को कुछ कमाई करते हो, तो थोड़ा सा चारा, कुछ दाल चने घोड़े को भी डाल देते हो। तो इस तरह से उन्होंने मुसलमानों पर अपना तसल्लुत बना रखा है। मुसलमान ममालिक में उन्होंने कंपनीज बना दी, वहां से वो टैक्सेशन लेकर इस तरीके से वो अपने आप को मुआशी सतह पर मजबूत कर रहे हैं। और यही मुआशी सतह पर वो उनका मजबूत रहना, यही उनकी पावर है। और हकीकत में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज को इस तरह से मुस्लिम ममालिक के अंदर फैला दिया है कि अगर वो अपनी टेक्नोलॉजीज को वो अगर क्या कर दें, स्टॉप कर दें, तो इससे पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो उनकी गिरफ्त में आ जाती है। इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर दुनिया में कहीं रद्द अमल है तो यूरोप और अमेरिका में है। हमें तो पता भी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमें आगाह ही नहीं है, हमारी जानकारी ही नहीं। हमें क्या पता कि नौ इंसानी की किस्मत के बारे में क्या फैसले हो रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के लिए कभी सिएटल में जमा होते हैं, तो कभी डेवोस में और कभी वाशिंगटन में, और हर मकाम पर इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ निहायत अजीम मुजाहरे हुए हैं। इनका दूसरा प्रोग्राम अजीम तर इसराइल का कयाम है दोस्तों, जिसे ग्रेटर इसराइल कहा है इन्होंने। हमें अरब दुनिया के एन दरमियान एक बड़ी मुल्क जरूर बनानी है, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि ग्रेटर इसराइल उन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होगा जहां कभी यहूदी कौमी तौर पर आबाद रहे हैं। वैसे तो वो अपने दौर इंतशार में पूरी दुनिया में रहे हैं, लेकिन ग्रेटर इसराइल में वो फलस्तीन, शाम, तुर्की का मशरकी और जनूबी हिस्सा, मिस्र का जोशन जो दरिया नील का जरखेज डेल्टा है, और इराक के अलावा सऊदी अरब का शुमाली हिस्सा जिसमें खैबर है, जहां यहूदियों के कले थे, और मदीना मुनव्वरा जहां उनके 3 कबीले आबाद थे, उन इलाकों को शामिल करना चाहते हैं। उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है। चुनाचे अब इराक को अमेरिका ने फतह किया तो शेरोन ने कहा कि अनकरीब इराक पर हमारा कब्जा होगा। तीसरी चीज जो उनके पेश नजर है वो मस्जिद अक्सा और कुबतुल सखरा को गिराकर तीसरा माबद सुलेमानी, जिसे थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन तामीर करना है। पहला टेम्पल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, हम तो उसे मस्जिद कहेंगे, वो टेम्पल कहते हैं। 1000 साल कबल मसीह में बना था, लेकिन 587 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने, जिसके हाथों यहूदियों की तबाही हुई, इस टेम्पल की ईंट से ईंट बजा दी थी। इसीलिए इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा इराक से था कि पहले भी हमारी तबाही एक इराकी बादशाह के हाथों हुई थी, फिर उसे 150 बरस के बाद दोबारा तामीर किया गया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा समावी के 40 बरस बाद रोमियों के जनरल टाइटस, जिसे तैतस रूमी ने, उसे भी गिरा दिया। 70 ईस्वी से आज तक वो गिरा पड़ा है। उसे तकरीबन 2000 बरस हो चुके हैं। वो कहते हैं अब हमें इसे दोबारा बनाना है। इसकी जगह पर मस्जिद अक्सा बना दी गई थी, और इस पत्थर पर जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज में आसमानी सफर शुरू हुआ था, उम्मी खलीफा अब्दुल मल्क बिन मरवान ने गुंबद बना दिया था। आप बीबीसी वगैरह पर देखते तो होंगे कि यरूशलेम से कोई नुमाइंदा बात कर रहा हो तो वो पस मंजर में बहुत बड़ा सुनहरी गुंबद होता है। ये कुबतुल सखरा, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, वो कहते हैं इन दोनों को हम गिराएंगे और अपना तीसरा माबद यानी टेम्पल तामीर करेंगे। टेम्पल की तामीर के बाद वो यहाँ 2 काम करेंगे। एक ये कि जानवरों की कुर्बानी का दोबारा आगाज होगा। यहूदियों के यहाँ सबसे बड़ी इबादत कुर्बानी है। नमाज की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी कुर्बानी की थी, और कुर्बानी के जानवर हैकल सुलेमानी में कुर्बान गाह पर कुर्बान किए जाते थे।
ہیکل سلیمانی کے گرانے کے بعد سے وہ قربانی موقوف ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی۔ تو تیسرے معبد کی تعمیر کے بعد اس میں وہ قربانی دوبارہ شروع ہوگی۔ دوسرے یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، تو دوستو ہم اگلے لیکچر کے اندر داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر جما دیا جائے گا اور وہاں ان کے میسا یعنی جس کو مسیحا کہا جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نہیں کی تاج پوشی ہوگی، جس کے وہ منتظر ہیں، جس کی تورات کے اندر پیشین گویاں ہیں۔ در حقیقت ان پیشین گویوں کے مصداق حضرت مسیح علیہ السلام تھے، لیکن جب وہ آئے تو ان کو یہودیوں نے مانا نہیں، بلکہ نعوذ باللہ بار بار نعوذ باللہ باسٹرڈ قرار دیا، کافر و مرتد قرار دیا، اپنے بس پڑتے سولے پر چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، لہٰذا ان کے بقول ان کے مسیحا منتظر کی سیٹ خالی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب وہ مسیحا آئے گا تو وہ تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا کی حکمرانی کرے گا۔ اس زمان میں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں وہ اپنی گرفت میں تو لا چکے ہیں۔ اب انہیں مخالفت صرف مسلمانوں کی طرف سے نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہیں سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے۔ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام۔ تو دوستو اگلے لیکچر میں ہم پھر مزید اس کی شرح بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔